اس لیے میرے دوستو غفلت اچھی نہیں ہے، غفلت اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاہیۃ قلوبهم۔ لوگ بھی عجیب ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے اچھے لہجے بھی اللہ سمجھا رہے ہیں، لوگ بھی عجیب ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا جنت میں جانا یقینی تھا، جنہوں نے جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی مبارک زبان سے سنی تھیں، وہ تو کانپتے کانپتے دنیا سے گئے، وہ تو ساری زندگی روتے روتے دنیا سے گئے، ساری زندگی روتے رہے، اور جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا کلمے پر ہے یا کفر پر ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ ایسے بے فکر بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جب 9 محرم کی شام کا وقت ہوا، عصر کے بعد کا وقت ہوا، تو عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا حملہ کرنے کے لیے۔ اس کو بھی پش کرنے والا اصل میں شمر ذل جوشن تھا، وہ بار بار پش کر رہا تھا، بار بار پش کر رہا تھا، آگے بڑھو دیر نہ کرو، آگے بڑھو دیر نہ کرو، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، آگے بڑھو دیر نہ کرو۔ عمر ابن سعد لشکر لے کے آگے آ گیا لڑائی کے لیے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس، جن کو علم بردار کہتے ہیں، حضرت عباس بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا بھائی، یہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے دوسری ماں سے، ان سے فرمایا بھائی آپ جا کے عمر سے بات کریں، عمر ابن سعد سے بات کریں، ان سے کہیں کہ ابھی ہم سے جنگ نہ کرو، ایک رات کی ہمیں مہلت دو، صبح کو جنگ کریں گے، ایک رات کی مہلت دو، ایک رات کی مہلت دو، تاکہ آج کی رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور آج کی رات ہم خوب رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، اور آج کی رات ہم خوب قرآن پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ حسین کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ مجھے بتائیے امام حسین کے ایسے کون سے گناہ ہیں جو 9 محرم 10 محرم کی رات کو انہوں نے بخشوانے ہیں؟ ان کے گناہ نہیں ہیں، یہ بول اللہ نے ان سے نکلوائے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا نواسا، اللہ کے نبی کا بیٹا، خاتون جنت کا بیٹا، حیدر کرار کا بیٹا، جنت کے جوانوں کا سردار، اللہ کے راستے میں اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ گناہوں کو بخشواؤں، اور گناہوں کے بخشوائے بغیر دنیا سے نہ جاؤں۔ تو بتائیے ساری زندگی دن رات گناہوں میں گزارنے والوں کو اللہ سے گناہوں کو بخشوانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ جب عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت ہے، حضرت امام حسین نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کو جمع کیا، اور فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ان کے نرغے میں آ گیا ہوں، اور یہ سب کے سب میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے سب کو اجازت ہے جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہے، جان بچانا چاہے وہ چلا جائے، میری طرف سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ رائے دوں گا کہ تم سب چلے جاؤ، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاؤ، مجھے یہاں رہنے دو، اس لیے کہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے۔ مگر سب نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ جہاں آپ دفن ہوں گے ہم بھی وہیں دفن ہوں گے، جہاں آپ کا خون بہے گا ہمارا بھی خون وہیں بہے گا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، اپنے سارے گھر والوں سے فرمانے لگے آج کی رات میری آخری رات ہے اور میرے ساتھیوں کی آخری رات ہے، لہذا آج کی رات سونا نہیں، آج کی رات رو رو کے اللہ کو راضی کرو۔ کیا حسین سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا عباس سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا امام زین العابدین سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا قاسم بن حسن سے اللہ راضی نہیں ہے؟ کیا ایسے اتنے عظیم الشان لوگوں سے، اہل بیت عظام سے اللہ راضی نہیں ہے کہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ آج کی آخری رات ہم رو رو کے اللہ کو منائیں؟ میرے دوستو یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے اور بتانے کے لیے ہے کہ جب اس حال میں ہمیں اس بات کی فکر دامن گیر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخری رات ہے، اللہ کو راضی کرو، کوئی سوئے نہیں،
ساری رات رو کے اللہ کو راضی کرو. میرے دوستو، کیا اللہ ان سے راضی نہیں تھا کہ ان کو فکر پڑ رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، ان کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رو کے ہم اللہ کو راضی کریں. یہ رات تو ان کی آرام میں گزرنی چاہیے تھی کہ کچھ تو ٹینشن اترے، کچھ تو دماغ تر و تازہ ہو. لیکن ساری رات یہ اہل بیت اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں. کیوں؟ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب ہم جنت کے شہزادے ہو کر، جنت کے جوانوں کے سردار ہو کر، نبی کے نواسے ہو کر، نبی کے اہل بیت ہو کر، اور کربلا کے میدان میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی اتنی فکر ہے، تو تم دکانوں پہ زندگیاں گزارنے والے اور کاروباروں میں زندگیاں کھپانے والے، پیٹ کے پیچھے حرام کام کرنے والے، حرام اور ساری رات فیس بک دیکھنے والے، یوٹیوب دیکھنے والے، ننگی فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، میوزک سننے والے، گانے سننے والے، بے پرد ہو کر بازاروں میں پھرنے والی عورتیں، ان کو اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہونی چاہیے.